بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصیت نمبر 48، سبحان اللہ کہنے کی فضیلت۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب کلام کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب کلام کی خبر دیجیے۔ حضور نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم اور امام نسائی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے، اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام سب سے افضل اور بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا ہوا ہے وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فائدے کی تکمیل کے لیے ہم آنے والی دو احادیث مبارک بیان کر رہے ہیں۔ جنت میں ایک درخت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارک کو امام بزار رحمت اللہ نے جید اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ میزان میں وزنی کلمات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں اور ترازو پر بہت وزنی ہوں گے، رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والا۔ اس حدیث کو امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔